السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ، سیاح لامکان، فخر دو جہاں، سرور عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں انتہائی خلوص و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ ہم نے جمعۃ الوداع میں خطبہ حجۃ الوداع کا بیان شروع کیا تھا۔ اب اس میں خطبہ مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ساری تعلیمات عطا فرمائی، بہت سارے احکام عطا فرمائے۔ تو دو ایک باتیں ہوئی تھیں، تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ خطبہ حجۃ الوداع کو مکمل طور پر بیان کر دیا جائے۔ تو آج اسی کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور یہ قبیلے اور خاندان، جماعتیں وغیرہ جو ہیں، یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہیں، کسی تفاخر، فخر، گھمنڈ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کسی عربی کو اعجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اعجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، خاص طور سے قریش کو فرمایا کہ اے قریش کے لوگو، تم اس حال میں مت آنا، اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں مت پہنچنا کہ گناہوں کا بوجھ، دنیا کا بوجھ تمہارے گردنوں پر ہو، اور دوسرے لوگ اعمال صالحہ لے کر کے آئیں، دوسرے لوگ تو اعمال صالحہ لے کر کے آئیں اور تم گناہوں کا اور دنیا کا بوجھ لے کے آؤ۔ ایسا مت کرنا، بلکہ تم بھی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ جس طرح سے دوسرے لوگوں کو نیکیوں کی ضرورت ہے، اسی طرح سے تمہیں بھی اعمال صالحہ اور نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاشرہ قریش،
ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیت وتعظمها بالآباء، قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا ہے اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی، عرب کے لوگوں میں یہ بھی ایک دستور تھا زمانہ جاہلیت میں کہ بڑے بڑے قصیدے لکھا کرتے تھے اور ان قصیدوں میں اپنے اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے اپنے باپ داداؤں کے بارے میں بڑھ چڑھ کر کے بڑائی بیان کرتے تھے۔ ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، دادا ایسے تھے، پردادا ایسے تھے، لکڑ دادا ایسے تھے، پورا ایک دم اپنے خاندان کی، ہر خاندان والا دوسرے خاندان والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو فرمایا یہ زمانے جاہلیت کی نخوت، گھمنڈ، تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رون ڈالا ہے، اور باپ داداؤں کے کارناموں پر فخر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان بھی یہ چیزیں جو ہیں رائج ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان پر فخر کرنے کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا، اور آج ہم لوگ پھر اسی مرض میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ فخر و مباحات، اپنے خاندانی ہونے کا گھمنڈ اور دوسروں کو نیچا سمجھنے کا مرض اللہ تعالیٰ ختم فرمائے ہمارے اندر سے۔ تو یہ نسلی تفاخر، نسلی گھمنڈ، نسل کا غرور، خاندان کا تکبر جو ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اسے رون ڈالا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نخوت الجاہلیہ ہے، یہ جاہلیت کی نخوت ہے، زمانہ جاہلیت کی۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں اسلام کے مطابق اپنے خاندانی تفاخر کو چھوڑ کر کے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا وانکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم۔ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعی طور پر حرام کر دی گئی ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے اس کی جان و مال، عزت و آبرو بہت عظیم ہے اللہ کے نزدیک۔ دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ وہ کسی مسلمان کا خون بہائے، دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ کسی مسلمان کے مال کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھے، ناجائز طور پر لے، اور کسی بھی مسلمان پر حرام ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ جی، کسی کی بہن بیٹیوں کو تاڑنا بڑا آسان لگتا ہے، لیکن جرم بہت بڑا ہے، جرم بہت بڑا ہے۔ اللہ نے حرام کیا ہے، قطعی طور پر حرام کیا ہے۔ جب تک کوئی لڑکی کسی کے نکاح میں نہیں آتی تب تک وہ اسلامی اعتبار سے بہن ہے۔ ہر بوڑھی عورت اسلامی اعتبار سے اس کی ماں کے درجے میں ہے۔ ہر بچی، چھوٹی بچی اسلامی اعتبار سے بیٹی کی طرح سے ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو قسم خدا کی معاشرے سے گناہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ یہ لوفر گیری کر کے اپنی آخرت کو لوگ برباد کرتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ تو فرمایا لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔
ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے؟ مسلمان کی جان کی اہمیت، مسلمان کے مال کی اہمیت اور مسلمان کی عزت و آبرو کی اہمیت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے اس حج کے دن میں، اس ماہ مبارک ذی الحجۃ الحرام میں، خاص کر اس شہر مکہ میں، جس طرح سے شہر مکہ میں ماہ ذی الحجہ اور ماہ ذی الحجہ میں یوم الحج کا جو احترام ہے اور جو حرمت ہے، جو عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی عزت مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر! ہم لوگ کس دنیا میں ہیں؟ ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، اور ابے تبے تو ہماری زبان پہ ہر وقت رہتا ہے۔ عزت سے بات کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہمارا شیوا ہو گیا ہے۔ گالی تو ہر وقت ہماری زبان پہ رہتی ہے، اس کی ماں کی، اس کی ماں کی، پتہ نہیں کیا کیا کی۔ ہاں، یہ سب سکھایا ہمارے حضور نے، یہ تعلیم دی ہمارے حضور نے۔ ہمارے حضور کی تعلیم یہ ہے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو اتنی زیادہ اہمیت والی ہے، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی جان اس قدر اہمیت والا ہے جیسا کہ شہر مکہ میں ذو الحجہ کا مہینہ اور حج کا دن جتنی اہمیت والا ہے، اتنی اہمیت والا مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو بھی ہے۔ کوئی مسلمان خانہ کعبہ کی بے حرمتی کا سوچ سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، کوئی مسلمان شہر مکہ کی بے حرمتی کا سوچ سکتا ہے؟ کوئی مسلمان وہاں پہ حج پہ جا کر کے مکہ معظمہ میں کوئی حج کے دن کا بے حرمتی کر سکتا ہے؟ تو پھر اسی کی طرح سے حرمت اور عزت والے تو مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو بھی ہے۔ پھر ہم مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو کی عزت اور احترام کائی کو نہیں کرتے ہیں، اس کی حرمت کو کائی کو نہیں مانتے ہیں۔ بات بات پر گالی، وہ کسی کو کوئی بات برداشت نہیں ہوتی۔ حرامی کا لفظ اور یہاں پہ رانڈکے کا لفظ کتنا زیادہ عام ہے، ہاں؟ کتنا زیادہ۔ رانڈکے کا کیا مطلب ہوا؟ رنڈی کا بچہ، رنڈی کا بچہ ہی ہو مطلب ہو نا، رانڈکے کا مطلب رنڈی کا بچہ ہوا بھائی۔ اور رنڈی کسے کہتے ہیں؟ بازاری عورت کو کہتے ہیں، طوائف کو کہتے ہیں، زنا کروانے والی کے زنا کا پیشہ کرنے والی عورت کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ کام کرنے کے دوران ایک مزدور نے دوسرے مزدور کو مذاق مذاق میں کہہ دیا حرامی۔ اتفاق کی بات، قریب میں اعلیٰ حضرت موجود تھے، اس کو بلایا، فرمایا اس کی ماں کے زنا پر 4 گواہی لے کے آؤ ورنہ تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب وہ ہکا بکا ہے، حضور تو میں نے تو ایسے ہی کہا، نہیں تم نے اس کو حرامی کیسے کہا؟ حرامی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ماں نے زنا کیا اور اس سے یہ پیدا ہوا، تو لے کے آؤ 4 گواہی، اور وہ بھی گواہی ایسی جو چاروں نے دیکھا ہو اور ایسے دیکھا ہو جیسا کہ سوئی میں دھاگا کو ڈالتے ہیں، ایسا گواہی لے کر کے آؤ۔ حضرت مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی، آئندہ نہیں۔ فرمایا معافی مجھ سے نہیں، تم اس سے معافی مانگو جس کو تم نے حرامی کہا۔ جب معافی مانگا تب چھوڑے۔ ایسا ہے آرام، اتنا آسانی سے کہہ دیتے ہیں، کہیں کوئی ایسا گندی گندی باتیں زبان پہ لے کے آتے ہیں۔ یہ سب تعلیم دی ہمارے حضور نے ہم کو۔ دیکھیے نا کیا فرمایا حضور نے، تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعی طور پر حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے اس حج کے دن کی، اس ماہ مبارک ذی الحجہ کی خاص اس شہر میں حرمت ہے، اہمیت ہے۔ فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ۔ اے لوگو، تم سب خدا کے حضور حاضر ہوگے، ہے نا؟ حاضر تو ہونا ہی ہے۔ اگر اب ویسے یاد نہیں آتا تو کسی کے انتقال کی خبر سن کے تو یاد آتا ہے نا
انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یاد تو آتا ہے کبھی، ہاں دوسرے وقتوں میں اگر نہیں آتا ہے تو اس وقت تو آتا ہوگا، کسی کی موت پر تو آتا ہوگا۔ فرمایا تم سب خدا کے حضور جاؤ گے، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ سوال سے بچ نہیں سکتے، سوال سے بچ نہیں سکتے، لہذا فرمایا آگے الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی کچھ تو خون کرنے لگو، آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگو، کاٹنے لگو، ایسا مت کرنا ورنہ ایسا کرے تو گمراہ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا یہ ہمارے آپس کی لڑائیاں جو ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ آج یہ آپس عرب ملکوں کے آپسی لڑائی کی وجہ سے آج فلسطین کو، غزہ کو تباہ و برباد کیا ظالم یہودیوں نے۔ کاش اگر یہ متحد ہوتے، اگر یہ متحد ہوتے تو مجال تھی فلسطین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی، غزہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی۔ چلو آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی لیا تو پہلے ہی دن اگر خالی تیل بند کر دے، دوسرا کو چھوڑیے، تیل خالی بند کر دیتے تھے تو اسرائیل تباہ و برباد ہو چکا ہوتا تھا۔ لیکن وہ آپسی لڑائیاں، ان آپسی لڑائیوں کی وجہ سے جو ہے آج، ویسے تو رپورٹ کے مطابق 33,000 یا 34,000 ہے، لیکن پتہ نہیں ملبے میں کتنے لوگ دبے ہیں۔ 50,000 سے میں سمجھتا ہوں اوپر ہی آنکڑا جائے گا۔ تو یہ جس طرح سے یہودیوں کی گردنوں پر وہ خون ہے، نتن یاہو کے گردن پر خون ہے، خون کا الزام ہے، اسی طرح سے اس خون سے عرب حکمراں بھی بچ نہیں سکتے۔ اگر یہ چاہتے تو روک سکتے تھے۔ اللہ ہدایت دے۔ تو معلوم ہوا مسلمانوں کی جان و مال کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، مسلمان کی جان و مال کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا فمن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھنے والے کو امانت پہنچا دے۔ جس نے امانت رکھی ہے اس رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے یا گالی بکے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ جی امانت میں خیانت، چاہے وہ مال کی امانت ہو، چاہے بات کی امانت ہو۔ بات کی بھی امانت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کان میں کہتے ہیں کسی کو بتانا نکو، تو جب وہ کہہ دیا ہے کہ بتانا نکو تو نہیں بتانا بھائی۔ لیکن پہلی بات ہے کہ راز کی بات کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ راز کی بات جب تک آپ کے دل میں ہے تب تک راز ہے۔ کسی کو اگر بتا دیے دوست سمجھ کر کے تو پھر وہ بس نکل گئی، وہ جسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے ویسے ہی بات جو زبان سے نکل گئی تو نکل گئی۔ شیخ سعدی علی رحمت رضوان فرماتے ہیں 8ویں باب گلستان کے اندر، فرمایا راز کی بات کسی سے نہیں کرنی چاہیے، دوست سے بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ تمہارا دوست ہے تو اس دوست کے بھی تو دوست ہیں، تو پھر بات پھیلتے پھیلتے پھیل جائے گی۔ تو پہلی بات ہے کہ امانت، یہ راز کی بات کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے ہمیں راز کی بات بتائی تو یہ راز کی بات ہمارے پاس امانت ہے، اگر ہم نے پھر کسی کو بتایا تو امانت میں خیانت ہوگی۔ اس لیے امانت میں خیانت نہیں ہونا، چاہے وہ بات کی امانت ہو، چاہے مال کی امانت ہو، چاہے جان کی امانت ہو، امانت بہرحال امانت ہے۔ امانت میں خیانت فرمایا یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی نشانی ہے۔ اس کے بعد فرمایا
ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم وان المسلمین اخوۃ، لوگو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان چاہے عرب کا ہو، چاہے عجم کا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے دنیا کے کسی ملک کا ہو، ایک اسلام کی رسی نے سارے مسلمانوں کو آپس میں مربوط کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے کلمہ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے۔ جس طرح سگے بھائی کے ساتھ ہم ناانصافی نہیں کر سکتے، اسی طرح کسی مسلمان بھائی کے ساتھ بھی ناانصافی کرنا جائز نہیں۔ کتنی پیاری بات! اس سے بڑھ کر اخوت اور بھائی چارے کی کوئی تعلیم ہو سکتی ہے؟ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ، اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جی وہ الفاظ بھی ہیں حدیث پاک میں، کل مسلمین، ہر مسلمان بھائی بھائی ہے۔ جب ہم اپنے سگے بھائی کا برا نہیں چاہتے تو پھر دوسرے کسی مسلمان کا برا کائی کو چاہتے ہیں؟ کائی کو چاہتے ہیں؟ یہ میرے اب جو لوگ سوچیں، جو کسی مسلمان بھائی کا برا چاہتے ہیں، وہ سوچیں، غور کریں، فکر کریں کہ وہ حضور کے تعلیمات کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، حضور کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے اگر کوئی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو ناممکن ہے۔ مپندار سعدی کے راہ صفا، بوستا میں شیخ سعدی نے فرمایا، مپندار سعدی کے راہ صفا، تواں رفت جز بر پے مصطفیٰ۔ اے سعدی، یہ ہرگز مت سمجھنا کہ صفا، تصوف کا راستہ، ولایت کا راستہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر طے کر سکتے ہیں، ایسا ہرگز مت سمجھنا۔ جی فرمایا آگے، ارقاءکم اطعموہم مما تأکلون واکسوہم مما تلبسون، اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ میں نے شاید کسی درس حدیث میں ابھی چند دن پہلے درس حدیث میں بتایا تھا کہ غلام اور لونڈی کا وجود کیسے ہوا، غالباً شعیب صاحب بتایا تھا نا۔ پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا، اور جو فتح پاتا تھا، جو کامیاب ہوتا تھا، وہ وہاں کے لوگوں کو، مردوں کو غلام بنا لیتا تھا اور عورتوں کو لونڈی بنا لیتا تھا۔ اچھا، ایک صورت تو یہ تھی، اور ایک صورت یہ بھی تھی کہ لوگ فاقہ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، اتنا زیادہ وسائل نہیں تھے آج کی طرح سے حلق تک کھانے کے، حلق تک ٹھونسنے کے وسائل اس وقت نہیں تھے، تو اپنے بچوں کو لوگ جو ہے بیچ دیا کرتے تھے، گروی رکھ دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بچوں کو، دوسروں کے بچوں کو چوری کر لیتے تھے اور چوری کر کے بازار میں لے جا کر کے بیچ دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے لونڈی اور غلام کا وجود ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر لونڈی اور غلاموں کو اتنی عزتیں دی ہیں کہ سبحان اللہ۔ فرمایا کیا فرمایا؟ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں خیال رکھو۔ اطعموہم مما تاکلون، جو تم خود کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، اور جو تم خود پہنتے ہو وہی اپنے غلاموں کو بھی پہناؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک
بخاری شریف میں موجود ہے کہ کچھ حضرات ان کی بارگاہ میں پہنچے تو دیکھا کہ جس طرح کا کپڑا حضرت ابو ذر غفاری پہنے ہوئے ہیں. ابو ذر غفاری بڑے شاندار صحابی، ایسے شاندار سابقین اولین میں سے ہیں. جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا ہے تو اپنے بھائی حضرت انیس کو بھیجا تھا تحقیقات کے لیے. پھر جب تحقیقات کر کے آئے خود گئے اور کہتے ہیں کہ کئی دن تک حضور کو دیکھتے رہے، پھر اسلام قبول کیے اور اللہ کا نام لینے کے جرم میں کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے آپ کو خوب مارا بھی پیٹا بھی، غرض کے بہت ظلم برداشت کیے اسلام کی خاطر. تو سابقین اولین میں سے ہے ابو ذر غفاری. اور زاہد، عابد و زاہد صحابہ کرام میں سے ہے. متقی و پرہیزگار تو سارے صحابہ کرام ہیں، یاد رکھیے. خود قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا او کما قال، کہ اللہ نے تمام صحابہ کے لیے تقوی کا کلمہ لازم کر دیا ہے، اور یہ صحابہ اس تقوی کے بڑے مستحق بھی تھے، اس کے اہل بھی تھے. اور ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو لوگ ہجرت سے پہلے ایمان لائے اور جو لوگ ہجرت کے بعد ایمان لائے، مرتبے میں دونوں برابر تو نہیں ہے، لیکن وہ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرما لیا، چاہے وہ ہجرت سے پہلے ہو یا ہجرت کے بعد ہو، فتح مکہ سے پہلے کے ہو یا فتح مکہ کے بعد کے ہو. اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. اور اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. سمجھے نا؟ تو سارے یہ جو ایک نعرہ ہے نا، ہر صحابی جنتی جنتی، ہے نا، تو یہ غلط نہیں ہے، بالکل عین قرآن کے مطابق ہے. چاہے حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، یہاں تک کہ حضرت وحشی سمیت سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری شاگرد پہنچے ملاقات کے لیے، مقام زبدہ میں رہتے تھے. شاگرد کچھ حضرات پہنچے ملاقات کے لیے. شاگردوں نے دیکھا کہ جیسا کپڑا حضرت ابو ذر غفاری پہنے ہوئے ہیں، سیم ویسا ہی کپڑا ان کا غلام بھی پہنا ہوا ہے. یہ عملی حضور کی تعلیم کی عملی تفسیر اسے کہتے ہیں. حضور کے تعلیمات کی عملی تفسیر ہے یہ. حضور شیخ الاسلام مدنی میاں دامہ ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سنت مصطفیٰ کی چلتی پھرتی تصویر دیکھنی ہو تو حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھ لیں. اور فرماتے ہیں کہ جس طرح سے بخاری اور مسلم پڑھنے والا اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں حدیث رسول پڑھ رہا ہوں، فرمان رسول پڑھ رہا ہوں، ویسے ہی حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میں سنت مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ ان بزرگوں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کی زیارت کی، آئے ان سے مرید ہوئے. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو، سلامت رکھے. حبلی والے بھی خوش نصیب ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبلی میں تشریف لائے ہیں. اب جن کو نصیب ہوا دیکھنا دیکھیں، جن کی قسمت میں نہیں تھا نہیں دیکھ پائے. بہرحال آئے ہیں نا، آئے، مجھے بھی معلوم ہوا کہ آئے ہیں. جی سنگ بنیاد کے موقع پر دارالعلوم سبحان. ولی وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے.
اور حضور مفتی اعظم ہند واقعتاً ایسے تھے کہ ان کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آتا تھا. تو فرمایا حضرت ابو ذر غفاری جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے, ان کا غلام بھی ویسا ہی کپڑا پہنا ہوا تھا. شاگرد نے عرض کیا حضور یہ تو آپ کا غلام ہی ہے نا, آپ اس کو معمولی سا کپڑا بھی پہنا سکتے تھے, اور یہ کپڑا جو ہے وہ آپ جو ہے دونوں ایک خالی چادر پہنے ہوئے نا, ایک چادر غلام پہنا ہوا ایک چادر آپ پہنے ہوئے, تو دونوں چادر ملا کے آپ جوڑا بنا لیتے, غلام کو کوئی معمولی سا کپڑا پہنا دیتے. فرمایا سنو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال نے میری شکایت کی, تھوڑی حضرت بلال سے میری انبن ہو گئی تھی. انبن سمجھ رہے نا, تو میں ہو گئی, اور میں نے حضرت بلال کو کہہ دیا او کالی عورت کے بچے. صرف کیا کہا تھا, اے کالی عورت کے بچے. کوئی اور کوئی گالی والی نہیں, ہم لوگ تو بلا گالیوں کا بھرمار ہوتا ہے, ہمارے پاس پورا پٹارا ہوتا ہے, ہم لوگوں کے پاس تو پورا گالیوں کا بھنڈار ہوتا ہے. وہاں پہ طریقہ بھی مہذب تھا, لیکن یہ بات حضرت بلال کو بری لگ گئی. جا کر کے حضور کی بارگاہ میں شکایت کر دیا. حضور نے حضرت ابو ذر کو بلایا, فرمایا ابو ذر کیا تم نے بلال کو گالی دی ہے؟ انہوں نے انکار نہیں کیا, ہاں حضور مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, میں نے ایسا کہا بلال کو. فرمایا انکم رؤم فیک جاہلیہ فیکل جاہلیہ او کما قال, کہ تم ایسے آدمی ہو جس کے اندر ابھی تک جہالت کی بو باقی ہے. مطلب کیا ہوا, یہ گالی دینا جہالت کے دور کا طریقہ ہے. بھائیو, میرے نوجوانوں, میرے بچوں, گالی دینا اسلام کا طریقہ نہیں ہے, مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. گالی دینا یہ جاہلیت والا طریقہ ہے. اب مجھے بتائیے, آپ اسلامی طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں کہ جاہلیت کے طریقے کو؟ ذرا بولو بھائی. یقیناً ہم مسلمان ہیں تو اسلام کے طریقے کو اپنائیں گے نا. اس لیے آج سے اسٹاپ کیجئے اس کی ماں کی اس کی ماں کی, وہ رانڈ کے جتنے بھی بولتے ہیں, ان سب چیزوں پر کنٹرول کیجئے. نہیں, کنٹرول کریں گے تو کنٹرول ہوگا, کنٹرول کریں گے تو کنٹرول ہوگا, نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ خود بخود وہ چند دن خالی پریکٹس کریں گے تو عادت بن جائے گی. بہت سے لوگ مسجد میں آتے ہیں ایسے ہی چلے آتے ہیں, دائنا پاؤں آگے بڑھ رہا ہے کہ بایاں پاؤں بڑھ رہا ہے, کوئی مطلب نہیں ہوتا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عادت ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے داہنا پاؤں مسجد میں رکھتے ہیں, نکلتے ہوئے بایاں پاؤں نکالتے ہیں. میرے عادت بنائی ہوئی ہے کہ جب میں مسجد میں آتا ہوں تو آپ مجھے چیک کیجئے گا, کبھی آپ بے دھیانی میں بھی چیک کیجئے گا کہ جب میں آتا ہوں, میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کتابوں کے اندر منقول ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت جب مسجد میں آتے تو ہر صف میں, مسجد میں داخل ہوتے وقت تو دائنا پاؤں رکھتے پہلے, ہر صف میں بھی پہلے دائنا پاؤں رکھتے تھے. فرماتے ہیں سید ایوب علی رحمت اللہ تعالی علیہ, اعلیٰ حضرت کے مرید و خلیفہ, کہ ایک بار عصر کا وقت تھا, جماعت کا بالکل ٹائم ہو گیا تھا, اعلیٰ حضرت بڑی جلدی میں آ رہے تھے. میں نے سوچا آج دیکھنا ہے کہ اس جلد بازی میں بھی اس کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں. میں نے دیکھا اتنی جلد بازی میں آ رہے ہیں پھر بھی اس بات کا خیال ہے کہ ہر صف میں پہلے دائنا پاؤں رکھتے ہیں. میں نے بھی عادت بنائی ہوئی ہے. آپ مجھے دیکھیں گے, میں کوئی بڑائی بیان نہیں کر رہا, میں ایک پریکٹیکلی بول رہا ہوں. میں چاہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. قبلے کی طرف نہیں چھکتا میں. کچھ لوگ گٹ کھا کر, یہاں تک کہ میرے مولویوں کو دیکھا ہے, پچھ کرتے رہتے ہیں, چاہے داہنا ہو یا بایاں ہو, پورب ہو یا پچھم ہو, بس پچ خالی کرنا ان کو, آکھتو. قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے بھائی, منع ہے قبلے کی طرف تھوکنا. ایک صحابی
اپنے محلے میں امامت کرتے تھے. مدینہ منورہ کی بات ہے, اپنے محلے میں امامت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے ہیں, وہ صاحب اپنے گھر سے نکلتے انہوں نے جو ہے قبلہ کی طرف تھوک دیا. حضور نے فرمایا آج کے بعد یہ آدمی تم لوگوں کی امامت نہ کرے, آج کے بعد تم لوگوں کی امامت نہ کرے. اب نماز کا وقت ہوا, جب یہ صاحب آگے بڑھنا چاہے تو لوگوں نے روک دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو نماز پڑھانے سے منع فرما دی. یہ دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا لقد اذیت اللہ ورسولہ, تم نے قبلہ کی طرف تھوک کر اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی. آپ لوگ خیال رکھتے ہیں خالی پچپچانا ہے بس, ہاں خالی پچپچانا ہے, خالی تھوکنا ہے خالی. کدھر تھوک رہے ہیں وہ پتہ مطلب نہیں ہے. دھیان رکھو ان چیزوں کا یارو. حضرت سیدنا بایزید بسطامی بڑے دور سے آئے, کہتے ہیں کہ ایک صاحب کا شہرہ سنا کہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, عابد و زاہد ہیں. شوق ملاقات میں کئی دن کا سفر کر کے اس شہر میں پہنچے. ان کے گھر کے قریب جب گئے تو دیکھا کہ وہ صاحب گھر سے باہر نکلتے قبلہ کی طرف تھوک دیے. وہیں سے بغیر ملاقات کیے حضرت بایزید بسطامی واپس ہو گئے. لوگوں نے پوچھا حضرت اتنی دور سے کئی دن کا سفر کر کے آپ گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے, چلیے آپ کم سے کم ملاقات تو کر لیتے, سلام مصافحہ کر لیتے. فرمایا جس شخص کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے, وہ بھلا اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائیو دھیان رکھو, رکھیں گے دھیان؟ کیا خیال ہے عید کے بعد جو ہے پہلا جمعہ اور پہلے جمعہ میں یہ پیغام, اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال میں وہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کی بات عرض کر رہا تھا. تو حضور نے فرمایا ابو ذر تم ایسے آدمی ہو جس کے اندر جاہلیت کی بو ابھی بھی باقی ہے. یہ غلام تمہارے بھائی ہیں. سبحان اللہ. آگے حدیث پاک فرمایا ابو ذر یہ جو غلام ہیں, حضرت بلال پہلے غلام ہی تھے نا, یہ جو غلام ہیں تمہارے اخوانکم تمہارے بھائی ہیں, انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو, وہی پلاؤ جو تم خود پیتے ہو, اور انہیں طاقت سے زیادہ کام نہ دو, اگر دو تو پھر خود بھی ان کی مدد کیا کرو. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں تب سے میں جو ہے اپنے غلام کو بھی وہی کھلاتا ہوں جو خود کھاتا ہوں, اور وہی پہناتا ہوں جو خود پہنتا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا حضور نے اپنے غلاموں کا خیال رکھو, انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو, ویسا ہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. اب آج کے دور میں لانڈی غلام تو نہیں, لیکن آپ کے فیکٹری میں, آپ کے گھر میں, آپ کے کارخانے میں, آپ کے آفس میں کام کرنے والے ہیں نا, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا یہی حکم ہوگا. رب کریم انشاءاللہ یہ کیا کہتے ہیں کہ 7 پوائنٹس ہوئے اب تک, 2 جمعہ میں جو ہے 7 پوائنٹس ہوئے, اس کے بعد اور بھی ہیں انشاءاللہ. باتیں اچھی لگ رہی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اپنی امت کو پیغام دیا, تعلیمات دیں, وہ بڑی اہم ہے, بہت زیادہ اہم ہے. اس لیے ہمیں یہ چیزیں جاننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. کھڑے ہو کے صفحہ بنا لیجئے, اس کے بعد سنت